السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: نعم المال الصالح للمرء الصالح، رواہ البخاری فی الادب المفرد۔ ابھی آپ کے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ حدیث جو الادب المفرد کے اندر موجود ہے، ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حلال کمائی کی تعریف بیان کی۔ جن کے ہاتھوں میں پاکیزہ مال ہے، حلال مال ہے، جائز طریقے سے کمایا ہوا مال ہے، ایسے مال کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف کی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نعم المال الصالح للمرء الصالح۔ اچھے آدمی کے لیے، نیک آدمی کے لیے کتنا اچھا مال ہے یہ پاکیزہ مال، یعنی مال حلال ہے اور نیک آدمی کے ہاتھ میں ہے، متقی اور پرہیزگار آدمی کے ہاتھ میں ہے، ایسے مال کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بیان کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ گویا کہ ایک طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال کمانے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ حلال کمائی، حلال روزی اختیار کی جائے، اس کمائی کی، اس مال کی آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہمارے دین کی کتنی بڑی خوبصورتی ہے کہ ہم دنیا سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم مارکیٹ سے، کاروبار سے، بزنس سے، مال سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ اسلام تو یہ حکم دیتا ہے کہ آدمی حلال طریقے سے، جائز طریقے سے مال خوب کمائے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ہر آدمی مالدار ہونا چاہیے۔ اسلام غریبی نہیں چاہتا ہے، اسلام غریبی نہیں چاہتا ہے، اسلام غریبی مٹانا چاہتا ہے، اسلام غریبی دور کرنا چاہتا ہے۔ اسلام کی جو بنیادی اہم تعلیمات ہیں اس میں سے آپ دیکھیں زکوٰۃ، کتنا بہترین سسٹم ہے کہ شہر کی زکوٰۃ لی جائے اور وہیں کے باشندوں میں، غریبوں اور فقیروں میں زکوٰۃ تقسیم کر دی جائے۔ مقصد کیا ہے کہ جو لو کلاس ہے، جو غریب طبقہ ہے، ان کے گھر بھی راشن پانی کا انتظام ہو، ان کے یہاں بھی کچھ مال پہنچے۔ وہ بھی کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن ان کی قسمت میں نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ترغیب دلا رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کس مال کی؟ جو پاکیزہ مال ہے اور اچھے آدمی کے ہاتھ میں ہو۔ مال فی نفسی خراب نہیں ہے۔ بہت سارے مسلمان اور انسان یہ سوچتے ہیں کہ مال کمانا اچھی چیز نہیں ہے، مالدار بننا اچھی چیز نہیں ہے، غریب رہے اچھا ہے۔ مال کمانا، مالدار بننا اسلامی تعلیمات میں سے ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جمعہ کی نماز ہو جائے، اذان ہو گئی، تجارت نہیں کرتے، حرام ہے تجارت کرنا۔ جمعہ کی نماز ختم ہو گئی، خطبہ ہو گیا، حکم ہے اللہ کی زمین میں منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، کاروبار کرو، مال اکٹھا کرو، کیونکہ اس مال سے ہمیں اور آپ کو بہت سارا کام کرنا ہے۔ اب سوچئے مال کی کیا قدر و قیمت ہے، مال کا کیا مقام ہے۔ یہ مسجد 1319 ہجری میں تعمیر ہوئی ہے، آج سے 124 سال پہلے جب یہ مسجد بنی تھی تو کیا اس میں پیسہ نہیں لگا تھا؟ زمین خریدی گئی ہوگی، اس وقت بھی آگرہ شہر ہی تھا، زمین خریدی گئی ہوگی، ایک موٹی رقم لگائی گئی ہوگی، اس پہ چھپر اور یہ سلاب ڈھالا گیا ہوگا، چھت بنائی گئی ہوگی، پیسہ خرچہ ہوا ہوگا۔ ہمارے بزرگوں، ہمارے آبا و اجداد نے مسجد بنائی، اس وقت بھی پیسہ لگا ہوگا، لیکن آج وہ ہم سے رخصت ہو چکے ہیں۔
یہ مال اب ان کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اس وقت بھی فائدہ پہنچا تھا، یہ صدقہ جاریہ بنا۔ کتنی بڑی نیکی ہے یہ آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مال کی یہ طاقت ہے، مال کی یہ قیمت ہے کہ آدمی دنیا کے اندر رہ کر کے اپنے مال کا صحیح استعمال کیا، مسجد بنایا، مدرسہ بنایا اور رفاہی کام کیا جس سے لوگوں کو بھلا ہو، فائدہ ہو، قوم اور جماعت کے لوگوں کے لیے آسانی ہو، کچھ ایسا کام کر کے دنیا سے رخصت ہوا۔ وہ آدمی رخصت ہو گیا، قبر میں چلا گیا، یہ اس کی نیکیاں ہیں جو قیامت تک کے لیے باقی رہنے والی ہیں۔ یہ مال کی طاقت ہے۔ جنت میں اللہ رب العالمین نے 8 دروازے بنا کے رکھے ہیں، اس میں سے ایک دروازہ جس کا تعلق مال سے ہے، باب الصدقہ۔ مال کی کیا قیمت ہے، مال کی کیا اہمیت ہے۔ آدمی کے پاس پیسے ہو، 4 پیسے ہو، بینک بیلنس ہو، اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہو، غریب مسکین کی مدد کر رہا ہو، خدمت خلق کر رہا ہو۔ جنت میں ایک دروازے کا نام ہے باب الصدقہ۔ اس آدمی کو اس جنت کے دروازے سے داخل کیا جائے گا، باب الصدقہ کے دروازے سے، صدقہ گیٹ۔ زکوٰۃ اور حج یہ اسلام کے 2 بنیادی ارکان میں سے ہیں۔ کتنی بڑی عبادت ہے۔ آدمی یہاں سے مکہ جائے، حج کر کے اپنے وطن آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ گویا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی جنم لیا، پیدا ہوا ہے، یعنی اس کا کوئی گناہ نہیں۔ مال سے گناہ کی مغفرت ہو رہی ہے، مال کا جب صحیح استعمال ہو۔ نعم المال الصالح للمرء الصالح۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پاکیزہ مال جو پاکیزہ ہاتھ میں ہو، نیک لوگوں کے ہاتھ میں ہو، ایسے مال کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بیان کی ہے، حوصلہ افزائی بیان کی ہے۔ تو مال کے ذریعے سے ہم بہت سارا کام کر سکتے ہیں، مسجد ہے، مدرسہ ہے، اسی طریقے سے دینی لائبریری قائم کرنا ہے، مدرسہ بنانا ہے، مدرسہ چلانا ہے، مسجد میں جو فائننس پرابلمس ہے ان کو حل کرنا ہے، مخلوق کی خدمت کرنا ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، کپڑا پہنانا ہے، ڈونیشن ہے، صدقہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے۔ طرح طرح کی نیکیاں ہیں جن کی بنیاد مال پر ہے۔ مال ہوگا تو زکوٰۃ دیں گے، مال نہیں ہوگا تو بہت ممکن ہے کہ ہم زکوٰۃ لینے والے بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی جو ہاتھ خرچ کر رہا ہے وہ اوپر ہوتا ہے، جو لینے والا ہوتا ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ آپ نے یہاں مالدار کو افضل قرار دیا ہے، کہا کہ جو دینے والا شخص ہے، جو ڈونیشن دے رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، اس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل قرار دیا ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ آخرت کے دن ہوگا کہ ہر آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اور وہ دن آخرت کا دن، حشر کا دن، حساب و کتاب کا دن ایسا ہوگا کہ سورج بالکل سر پر ہوگا اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ خاص بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جن میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس نے صدقہ کیا، مال خرچ کیا، حلال کمائی تھی، حلال طریقے سے کمایا تھا، اس کو حلال جگہ پہ خرچ کیا، یعنی صدقہ و خیرات کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ تو اس آدمی نے اخلاص پر عمل کرتے ہوئے اس انتہا تک پہنچ گیا کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے آدمی کو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو مال کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ ضرورت ہے کہ ہم جو تاجروں کا یہ طبقہ یہاں شہر میں ہے یا ہر جگہ شہروں میں ہے، ہم حلال طریقے سے، جائز طریقے سے اللہ رب العالمین کے فضل کو تلاش کریں، مالدار بنیں، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے والے بنیں، مضبوط بنیں۔ اور مہنگائی کی شرح پر بڑھ گئی ہے اور ضرورت ہے کہ اسلام کو مضبوط بنایا جائے، اسلام کی ترقی میں اپنا مال خرچ کیا جائے۔ صحابہ اکرام کی قربانیاں ہمارے سامنے ہیں، وقت بہت کم ہے، میں اپنی بات کو انہی چند کلمات پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے مال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مال کو اسلام کی تعمیر و ترقی میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔